مزید ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل انسانیت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بزرگوں کے سامنے حاضر ہوئے، ان سے عرض کی کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، ہمیں کچھ باتیں ایسی بتا دیجئے کہ اعمال تو بہت سے ہیں، چیزیں بہت سی ہیں شریعت کی عمل کرنے کے لیے، لیکن کچھ ہمیں ایسی باتیں بتا دی جائیں کہ جس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دیں۔ تو اللہ والوں نے کہا کہ بیٹا ایسی باتیں آپ کو عرض کر دیتے ہیں، اگر آپ ان کا اہتمام کرو گے، ان پر عمل کرو گے تو اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دے گا۔ جن میں سے سب سے پہلی بات انہوں نے یہ فرمائی کہ بیٹا تم مسواک کا اہتمام کرنا۔ مسواک نبی علیہ السلام کی پیاری سنت ہے، آج مسلمانوں کا اس سنت پر عمل بہت کم ہے۔ ہر کسی کی جیب میں مسواک ہونی چاہیے، یہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سنت عمل ہے اور آخری عمل ہے۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے رحلت فرما رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے مسواک کی طرف دیکھا ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دانتوں میں اپنے لعاب دہان کے ساتھ مسواک کو نرم کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور آپ علیہ السلام کا آخری عمل یعنی دنیا کو بتایا ہے، میری امتیوں کلمہ پڑھنے والوں تمہارا زندگی کا آخری وقت بھی ہو تو میری سنت کو نہ چھوڑنا۔ فرمایا جو مسواک کر کے نماز پڑھی جائے، مسواک کی وجہ سے اس نماز کا ثواب 70 گنے بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا منہ کو تیز، منہ کے اندر خوشبو پیدا کرتی ہے، منہ کے اندر جو صفائی ہے وہ مسواک کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ فرمایا منہ کو صاف رکھتی ہے، بلغم کو قطع کرتی ہے، مسوڑوں کو قوت دیتی ہے، صفرا کو دور کرتی ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے، اللہ کو محبوب ہے، فرشتوں کو محبوب ہے۔ صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، جب سوچا گیا تو کہنے لگے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم فجر اور عشاء میں مسواک نہیں کر سکے۔ اب امیر صاحب نے، لشکر کے امیر نے سب کو حکم دیا کہ نبی کی سنت کو زندہ کیا جائے۔ قلعے کا محاصرہ چھوڑ کر سارے کے سارے غزوے کے اندر جو شامل ہیں، جو جنگ کے اندر شامل ہیں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے دریا کے کنارے درخت سے مسواکیں بنا کر فوراً جو ہے نبی کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ کافروں کا جاسوس آتا ہے تو وہ دیکھ کے حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان کہاں چلے گئے۔ جب دور دیکھا تو وہ دریا کے کنارے بیٹھے مسواک کر رہے ہیں۔ جب اس نے دیکھا تو آگے واپس کافروں کو بتایا کہ مسلمان بڑے غصے کے اندر ہیں، دانت تیز کر رہے ہیں، ہمیں کچا کھا جائیں گے۔ انہوں نے قلعے کے محاصرے کو چھوڑ دیا ہے اور دانتوں کو تیز کر رہے ہیں۔ جب ان کے دل کے اندر اللہ نے سنت کا رعب ڈالا تو انہوں نے قلعے کی چابیاں بغیر فتح کیے، بغیر لڑائی کے انہوں نے قلعے کی چابیاں حوالے کر دیں کہ خدا را ہمیں کچا نہ کھائیے، یہ نبی کی سنت کی طاقت ہے۔ سب سے بڑا اس کا فائدہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا جو مسواک کا اہتمام کرتا رہتا ہے، مرتے وقت اس کے پاؤں کی طرف فرشتہ آتا ہے جس کے ماتھے پر سنہری حرفوں سے کلمہ لکھا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو فرمایا اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوتا ہے، وہ دیکھ کر کلمہ پڑھتا ہے، اور مسواک کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں، اور جس کو کلمہ نصیب ہو گیا وہ فرمایا سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا عمل اذان کا سننا ہے۔ فرمایا اذان سنو، اذان کے ایک ایک لفظ کا جواب دو۔ فرمایا جب اذان کا تم جواب دو گے تمہیں 20 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ اور فرمایا کہ جو بندہ اذان سنتے ہوئے بھی باتیں کرتا ہے اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ جو اذان سنے گا، اذان کا جواب دے گا، اللہ اس کا خاتمہ بالایمان فرمائیں گے۔ تیسرا عمل فرمایا کہ جب دعا مانگو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ جب بھی دعا مانگو اس دعا کو ضرور پڑھو، نماز کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد، نوافل کے بعد، اذان کے بعد، اور جب بھی تم دعا مانگو جس عمل کے بعد مانگو یہ دعا ضرور پڑھو گے تو اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے گا۔ چوتھا عمل یہ ہے، فرمایا اپنے نظروں کی حفاظت کرو۔
آج اس دور کے اندر نظروں کی حفاظت کرنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے، لیکن جو نظروں کی حفاظت کرتا ہے اللہ خاتمہ بالایمان فرماتے ہیں۔ فضائل اعمال کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دکاندار تھا، جب وہ مرنے لگا تو اس کو کلمہ تلقین کرتے کہ کلمہ پڑھ لے، تو وہ کہتا ہے میرے دل پہ تالا لگا ہوا ہے، میری زبان حرکت نہیں کرتی۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ فرمایا ایک گناہ کی نحوست ہے جس کی وجہ سے میری زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ میں دکان پر بیٹھا تھا، ایک حسینہ جمیل خوبصورت عورت میرے پاس تولیہ خریدنے آئی، میں بری نظر سے اس کو دیکھتا رہا، جس کی نحوست کی وجہ سے آج مجھ سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو نظروں کی حفاظت کرو گے تو اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے گا۔ پانچواں عمل جو احادیث میں آتا ہے، فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ اس سے راضی ہیں، ماں باپ کو راضی کرتا ہے، اس کو بھی مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی رسول کا واقعہ مشہور و معروف ہے، اکثر آپ سنتے رہتے ہیں۔ فرمایا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں اور صحابہ کلمہ تلقین کر رہے ہیں، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ صحابہ نے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا صحابی ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، نمازی ہے، لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے اور پوچھا کہ علقمہ کیا ہوا، علقمہ کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا۔ فرمایا تیری ماں کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ مجھ سے ناراض ہو کر دور گئی ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ماں کو پیغام دیا، ماں تشریف لے آؤ، علقمہ کو کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر ماں آئی تو حضور علیہ السلام نے درخواست پیش کی، ماں اپنے بیٹے کو معاف کر دے، آخری وقت ہے، نزع کی حالت ہے، کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا، اگر تم معاف کرے گی تو کلمہ نصیب ہوگا۔ ماں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی، میرے بیٹے نے مجھے بہت ستایا ہے، مجھے پریشان کیا ہے، مجھے گھر سے نکالا ہے، بیوی کی بات مانتا ہے، میری بات نہیں مانتا۔ تو فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ سے لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو۔ یا رسول اللہ لکڑیوں کو کیا کرو گے؟ ماں پوچھتی ہے، ماں کہتی ہے یا رسول اللہ لکڑیوں کا کیا کرو؟ فرمایا تیرے بیٹے کو لکڑیوں کو آگ جلا کے آگ میں ڈال دیں گے۔ اب ماں کہتی ہے یا رسول اللہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے، میں کیسے برداشت کروں گی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ماں اگر تو اس کو معاف نہیں کرے گی تو اللہ تیرے بیٹے کو آگ میں جلائے گا، آگ میں جلائے گا، جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ تو ماں کا دل پسیجا، ماں کا دل نرم ہوا، میرے بیٹے کو میرے معاف نہ کرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا۔ ماں تو پھر ماں ہے، ماں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو دل سے معاف کر دیا، یوں ہی معاف کرنے کی دیر تھی، ماں نے معاف کیا ہے۔ علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا اور کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا، کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ ان باتوں کا اگر ہم اہتمام کریں اور ان پر عمل کریں تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیں گے، اور جو مرتے جس کو کلمہ نصیب ہو گیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔